الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے حج کے تیسرے دن کا تیسرا کام کیا ہے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہے۔ شیخ آج کی مجلس میں حج کے تیسرے دن چوتھا کام کیا کرنا ہے اس سلسلے میں تفصیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حج کے تیسرے دن کا چوتھا کام طواف ہے۔ طواف یہ حج کا رکن ہے۔ رکن کا مطلب اگر یہ طواف نہیں کرو گے تو آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس طواف کی بڑی اہمیت ہے۔ اس طواف کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام طواف افاضہ ہے، ایک نام طواف زیارہ ہے، ایک نام طواف رکن ہے، ایک نام طواف فرض ہے، اور اس کا ایک نام طواف النساء بھی ہے۔ نساء کا مطلب عورت یعنی بیوی۔ طواف النساء یعنی بیوی کا طواف، مطلب اس طواف کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام طواف النساء بھی علماء نے لکھا ہے۔ اس طواف کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذو الحجہ کی فجر سے، اور اس کے آخری وقت کے بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس کا آخری وقت ایام تشریق کے دن ہے، یعنی 13 ذو الحجہ تک بندے کو یہ طواف کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذو الحجہ کے آخری وقت تک بھی یہ طواف کیا جا سکتا ہے، اور کچھ نے کہا اس طواف کی کوئی آخری اینڈ ہی نہیں ہے، آپ جب تک بیوی کے اس احرام کی جو پابندی ہے، آپ جب تک بچنا ہے بچ سکتے ہیں، یعنی آپ طواف کیے بغیر بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، لہذا اس اعتبار سے آپ کے اوپر وہ پابندی لاگو ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ قرض ہے، عبادت ہے، جتنے جلد ہو سکے اس سے آدمی کو نپٹنا چاہیے۔ ہماری اپنی ذاتی رائے یا علماء کے اقوال کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو 13 ذو الحجہ سے پہلے نپٹ لیا جائے، تاکہ بہت زیادہ لیٹ کر خامخواہ اپنے آپ کو الجھن میں نہ ڈالیں۔ اس طواف کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ کو یہ طواف 10 ذو الحجہ کو مکہ کو جانا ہو اس طواف کے لیے تو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، 10 ذو الحجہ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے عید کا دن ہے، اور وہ بھی قربانی والی عید کا دن۔ مسلمان کے گھر میں گوشت ہو اور وہ چپ بیٹھے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کے کھانے پکانے کے لیے باہر سڑکوں پر کافی اچھا خاصا رش ہوگا، لہٰذا اگر آپ 10 تاریخ کے دن مکہ جانا چاہیں طواف کے لیے تو آپ کو گاڑیاں بڑی مشکل سے ملے گی۔ چلو کسی طرح سے گاڑی مل جائے تو وہ گاڑیاں حرم سے بہت پہلے روک دی جائے گی، کیونکہ اندر ٹریفک جام ہونے کے ڈر سے گاڑیوں کو حرم سے 2، 2.5، 3 کلومیٹر پہلے ہی اس کے راستے بدل دیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ جس گاڑی سے جائیں حرم سے 1.5-2 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر آپ کو پیدل جانا پڑے، کافی رش ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کے دن حرم میں وی آئی پی لوگ، پھر دوسرے ملکوں کے سفارتی لوگ، جس کو ہم کیا بولتے حاجی کنگ کے مہمان کہیں گے، یا رائل فیملی کے لوگ، تو یہ جو لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہوں، سفارتی لوگ ہوں، یا کنگ کے مہمان ہوں، رائل فیملی کے لوگ ہوں، ان کو اپنا ایک پروٹوکول وہاں پر دیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر کچھ دروازوں سے ان لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے،
کچھ دروازوں سے عام پبلک جاتی ہے تو عام پبلک کو اندر بھیجنے کے وقت میں کنٹرول کیا جاتا ہے. بسا اوقات یہ کنٹرول نمازوں کے وقت میں اس قدر رش بڑھ جاتا ہے کہ دھکم دھکی اور بہت سارے حادثات ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو لہٰذا آپ اگر 10 تاریخ کے دن حرم جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے دشواریاں بہت ہیں. اچھا مان لیں اگر آپ گاڑی بھی آپ کو مل گئی, کچھ راستہ آپ نے پیدل طے کیا, حرم تک پہنچ گئے, حرم تک پہنچنے کے بعد آپ کو اندر جانے کا بھی موقع ملا, آپ نے طواف اور سعی کی, لیکن اب آپ کی واپسی بڑی مشکل ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ اندر جا بھی چکے ہیں, طواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں, ایک تو آپ دیکھیں صبح سے تھکے ہوں گے, کئی کام آپ کر چکے ہیں. اب جب آپ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر اب مکہ سے آپ کو واپس مینا جانا ہے. عام طور پر حاجی اس بات کو دھیان میں نہیں رکھتا کہ 10 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے, اسلامی اصطلاح یا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ 11 تاریخ کی رات ہے, لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے یہی کہیں گے کہ 10 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد کی جو رات آ رہی ہے یہ رات مینا میں گزارنا واجب ہے. اگر آپ یہ رات مینا میں نہیں گزارو گے تو آپ پر دم واجب ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے مینا کے لیے نکلو گے, ہو سکتا ہے رات میں 1 بج رہا ہو, 2 بج رہا ہو, 3 بج رہا ہو, کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کب فارغ ہوں گے. عام طور پر حاجی کیا کرتے ہیں, سیدھا حرم سے عزیزیہ جاتے ہیں, اپنی بلڈنگوں میں رات بھر سو کر پھر مینا آتے ہیں. تو ایسی صورت پر آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا. اچھا اگر آپ نے مکہ سے مان لیجئے مینا کے لیے سواری کر لی, ٹیکسی مل گئی, کوئی بس مل گئی, اب مینا تقریباً لمبائی میں 8 کلومیٹر ہے. اب اس 8 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوڑائی بھی قریب 3 کلومیٹر ہوگی, اس میں کچھ راستے پہاڑوں پر ہے. اب آپ کو ٹیکسی والا, بس والا, وین والا کہاں چھوڑے گا پتہ نہیں, آپ کا ٹینٹ کہاں ہے, آپ کا راستہ کہاں ہے, آپ پہاڑ پر ہیں, آپ نیچے ہیں, کیونکہ ٹریفک پولیس والا اس گاڑی کو جس راستے پر گھمائے گا اس کو مجبوراً اسی راستے پر جانا ہوگا. اب آپ کا پراپر کوئی ٹینٹ پر لا کر چھوڑنے والی ٹیکسی نہیں ملے گی آپ کو. تو اس طرح سے آپ کی حیرانیاں, آپ کی پریشانیاں بڑھ جائے گی. اور ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس نے مینا کے ایک ایسے کونے میں چھوڑا جہاں سے آپ کا ٹینٹ 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے, تو آپ بھلے مینا پہنچ گئے لیکن تھک کر آپ کا حال کا بے حال ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ 10 ذو الحجہ کا دن گزرنے کے بعد آپ نے کنکریاں مار لی, آپ نے قربانی کسی کے حوالے کر دی, آپ نے حلق کر لیا, حلق کرنے کے بعد اب آپ پر سوائے بیوی کے ساری چیزیں حلال ہو گئی, تو آپ نے سول ڈریس میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مینا میں رکھیں, اپنے ٹینٹ میں رہیں, کھائیں پیئیں, آرام کریں, اور رات میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً سو جائیں. عشاء کی نماز, اب آپ کے پاس یہ رات تو گزارنا مینا میں واجب ہے, لیکن طواف کرنے کے لیے آپ کے پاس 11 تاریخ کا وقت ہے, 12 تاریخ کا وقت ہے, 13 تاریخ کا وقت ہے, افضل وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو لہٰذا آپ وہ رات مکہ جانے کی سوچنے کے بجائے آپ مینا میں ٹھہر کر آرام کریں, کھا پی لیں, عشاء کے فوراً بعد سو جائیں, اور فجر کی نماز کے بعد آپ طواف کرنے کے لیے مکہ نکلیں. اب جب طواف کرنے کے لیے آپ مکہ نکلیں گے تو جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ طواف حج کے تیسرے دن کا چوتھا کام ہے, لہذا ہم نے اس کو 10 تاریخ کو نہ کرتے ہوئے 11 تاریخ پر ڈال دیا ہے. تو ہم اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں حج کے تیسرے دن کا
चौथा या पांचवा जो काम है हम उसको हज के चौथे दिन में जिक्र करेंगे। ये तीसरे दिन का है, लेकिन हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हज का चौथा दिन होगा, लेकिन हम उसमें तीसरे दिन की बात करेंगे। आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने तीसरे दिन के चौथे काम के हवाले से तो बताया, तवाफ और सई पांचवा काम दोनों एक साथ करने हैं, लिहाजा हम इस पर जो बात करेंगे वो चौथे दिन में करेंगे इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, आपको हज नबवी के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कि सिरात मुस्तकीम का जो चैनल है माशाअल्लाह मोतबर है। मैंने भी इसकी कई क्लिप सुनी, बहुत दलाइल देते हैं, बहुत तफसील के साथ मसले की वजाहत करते हैं, इसलिए मुझे यह चैनल पसंद आया। मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा, सिफारिश करूँगा कि आप भी इस चैनल से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।